مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط مستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 3 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 17ویں ویڈیو ہے جو جیم اور میم پر مشتمل ہے۔ جیم سے مراد جیم، ہا، خا، چھا وغیرہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جیم شکل تبدیل کر دیتا ہے فعی طور پر کہ جب جیم کے ساتھ یا میم کے ساتھ یا کے ساتھ ہو یا اس طرح لمبی یا کے ساتھ ہو تو اس کا جو منہ ہوتا ہے یا اس طرح وہ گول ہوتا ہے۔ گول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح بنا دیتے ہیں، بلکہ تھوڑا سا اس طرح بنا دیتے ہیں۔ یعنی ہم نے تقسیم کی ہے کہ یا کینچی نما ہوگی اور یا بند منہ ہوگا، تو یہاں پر یہ جو سرا ہے یہ گول ہے اس طرح۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ میم اگر مفرد ہو یا آخر میں ہو شکل تبدیل نہیں کرتا ہے، لیکن اگر شروع میں ہو یا درمیان میں ہے تو شکل تبدیل کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر میم آپ کے سامنے لکھ دیتے ہیں اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جیم کا جو یہ سرا ہوتا ہے یہ تقریباً اس لائن سے تقریباً 1 اور 2 قط اوپر ہوتا ہے۔ چلو آسان بنا دیتے ہیں آپ کے لیے، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لائن سے اگر ہم اس کی پیمائش کر لیں تو یہاں سے اس کو ہم شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ والا جو حصہ ہے یہ بطخ نما حصہ، تو یہ تھوڑا سا اس طرح اوپر اٹھا دیتے ہیں نصف قط کے برابر، پورا قط نہیں، اور اس کا نصف جو ہوتا ہے 1 قط کے برابر یہاں پر میں کٹ لگا دیتا ہوں، تو اس کی طرف گولائی کی شکل میں ہم نیچے آتے ہیں۔ تو یہ پہلی لکیر ہم نے بنائی ہے۔ اب اس کے اوپر جو یہ والا سرا ہے یہ تھوڑا سا فاصلے پر، یعنی 1/4 قط کے برابر اس طرح ایک اور لکیر لگا دیتے ہیں۔ یہ سیدھی لکیر ہے، تھوڑی سی اس میں خم ہے، تو یہ جو اوپر والا سرا ہوگا اندر سے 1 قط اور باہر سے یعنی اوپر سے تقریباً 1.5 قط کے فاصلے پر یہ سرا ہوگا۔ تو ہم نے بتا دیا ہے کہ یہ 1 قط ہے اور یہ اوپر تقریباً 1/2 ہے۔ اب جب یہ علاقہ ہم نے بنا دیا تو اس کے بعد یہ تھوڑا سا نیچے کر دیں گے، اور یہ جو گردن ہے یہ بالکل اندر کی طرف کٹی ہوئی ہوگی۔ یہ گردن یہ دیکھیں بالکل آپ کے سامنے ہے، بالکل قلم اس طرح اندر کی طرف لے کے جائیں گے تو یہ علاقہ کٹا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا حصہ جو ہے یہ اندر سے جو لکیر ہوگی وہ یہاں سے یہاں پہ تقریباً کچھ خط کے برابر ہوگی، اور پھر یہ جو باہر والی لکیر ہے یہ تھوڑا سا اس طرح کی شکل اس کی بن جائے گی، اس طرح برچھنما شکل، یعنی ایک لکیر نہیں ہے، اور یہ جو گردن کے قریب علاقہ ہے یہ تھوڑا سا پتلا ہوگا اس طرح۔ تو گویا کہ اس میں قسم کے نخرے ہیں جیم کے۔ اب جب یہ جیم ہم نے مکمل کر دیا، اب اس کو ہم فل کر دیتے ہیں، اور فل کرنے کے بعد اور یہ جو چونچ ہے اب پورا یہ حصہ ایک بن گیا، تو نصف سے تھوڑا سا کم یہ علاقہ، اور پھر اوپر یہ جو سرا ہے سیدھا ہے، معمولی سے اس میں خم ہے، گولائی ہے اس طرح، تو یہ حصہ اس کا بن گیا۔ اب اس کے ساتھ ہم میم کو ملا دیں گے، اور میم کے متعلق آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ بھی کراس نما شکل میں ہم بنا دیں گے۔ اب دوسرا مرحلہ اس کی میم کا ہے۔ میم اس کی سیدھ میں تھوڑا سا یہ جو لفظ یہ علاقہ ہے، یہ جو ہم نے ایک چیز بنائی ہے، یہاں اس میم کے برابر لا کے تھوڑا سا میم کو یہاں پہ اس طرح لے کے آئیں گے۔ اس میں بھی ایک خم ہے، دیکھیں یہاں پہ میم کا یہ علاقہ خمیدہ ہے، اور جب میں نے تقریباً 1 قط کے برابر کر دیا، اس کے بعد پورا نوک اٹھا دیا قلم کا اور اوپر والا قلم استعمال کر دیا، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا نیچے لے کے اس کے بعد اس کے ساتھ یعنی ہم لے کے آئیں گے۔ اب یہاں پر بھی وہی طریقہ ہے، یہ سیدھا نہیں ہے یہ علاقہ، یہ تھوڑا سا میں نے اس کے نیچے بنا دیا ہے، اور یہ 1 قط کے برابر ہونا چاہیے۔
لیکن تھوڑا سا یعنی پونا قد بنا کے پھر اس کے بعد اس قسم کی چیز اب ہم نے بنانی ہے، اور تھوڑا سا یہ ادھر کر کے پھر اس کے قریب اس میں سے نکالنا ہے، اور قلم کو بھی تھوڑا سا ترچھا استعمال کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں، جب یہ ہم نے بنا دیا تو ہم نے اس کو تازہ کرنا ہے اور نیچے آنا ہے۔ اب یہ جو موڑ ہے اس کو ہم نے مکمل کر دیا۔ عام طور پر اس کو ہم موڑ کو زیادہ لمبا لے لیتے ہیں، جلدی نہیں کاٹتے اس کو۔ یہ دیکھیں، قلم کو میں نے لمبا پکڑا ہے اور یہاں سے میں نے الف کو شروع کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں، قلم کو پرکار کے طریقے پر اس طرح استعمال کر دیتے ہیں تو باہر سے یہ لفظ جو ہے یہ الف نما حصہ یہ گول بن جائے گا اور اندر سے سیدھا بن جائے گا۔ یہ دیکھیں، دوبارہ میں بنا رہا ہوں، دیکھیں قلم کو میں یہاں پہ اس کے بعد میں تھوڑا سا دبا دیتا ہوں اور ترچھا ہے، اور جو ہی یہ جو آخر لکیر ہے آخر لکیر کے بعد اس کو ہم نکال دیتے ہیں اور برچنما شکل اس کی بنا دیتے ہیں، اور قلم کو یہاں پہ اس طرح سیدھا بنا دیا ہے۔ اس کے آپ پیمائش یہاں سے کر لیں تو تقریباً یہاں سے اس کی سیدھ میں لائیں گے اور یہاں سے تقریباً پونا قطیہ بن جائے گا۔ اب یہاں سے اگر میم کو ہم ناپیں گے تو یہ تقریباً کچھ 5.5 قط یہ بن جائے گا۔ تو یہ 5.5 قط، اور یہ جو موڑ ہے اس کو یہاں سے ہم اگر ناپیں گے تو یہ تقریباً 1.25 قط یہ بن جائے گا، اور یہ تقریباً پورا خط بن جائے گا۔ 1 صحیح 1/4 یہ والا حصہ ہے، اور یہ 1 قط ہے۔ دوبارہ میں بنا دیتا ہوں اور روانگی کے ساتھ بنا دیتا ہوں۔ اور یہاں پر ایک قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے بتا دیا کہ یہ گردن سیدھی ہونا چاہیے اور اندر کی طرف، اور یہاں پر یہ باہر سے گول، اور یہاں پر یہ بتانے میں بھول گیا کہ یہ جو ہم بنا دیتے ہیں کراس نما ہونا چاہیے اس طرح۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا قلم میں نے اٹھا دیا اور یہاں پر دیکھو یہ کراس اس طرح بن گیا۔ اب جب کراس بن گیا تو کراس کے ساتھ ساتھ ہم نے تھوڑا سا اوپر کو قلم لانا ہے اس طرح، تاکہ باہر گول بن جائے اور اندر سے تھوڑا سا یہ گھسا ہوا ہو جائے، تاکہ اس کی ہم اگر پڑتال کرتے تو اور الٹا رکھ دیں تو لام بن جائے اس طرح۔ دوبارہ میں بنا دیتا ہوں تاکہ اور بھی آسان ہو جائے۔ یہ دیکھیں، اندر سے 1 قط، باہر سے 1.25 قط یا 1.5 قط۔ یہ علاقہ تھوڑا سا گول ہونا چاہیے، اور یہ تھوڑا سا اس طرح مائل ہونا چاہیے، تقریباً یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لیں تو 1.25 قط ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ والا سیاہی زیادہ نہیں لینی چاہیے، اس لیے کہ پھر گڑبڑ ہوتا ہے۔ اس کے سیدھ میں میم کو ہم نے اس طرح بنانا ہے، دیکھیں، اور یہاں یہ جو کونا ہے اگر یہاں سے اس کی پیمائش کر لے تو تقریباً یہ اس کے نصف میں آ جائے، اور اس کے بعد یہ والا یہ اس طرح کر لیں۔ یہ ایک قلم کے ساتھ اگر ہو جائے تو پھر زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کا آخری جو مرحلہ ہے اس کے نقطے کا ہے، بالکل اس کی سیدھ میں
کراس بنا دیں گے یعنی جمع کا نشان بنا دیں گے اور یہاں پہ تھوڑا سا شروع میں دبا دیں گے اور پھر اس کے بعد سیدھا کر دیں گے تو یہ نقطہ بن جائے گا. جو ہمیشہ بتاتے رہتے ہیں کہ اس کا سرا آسمان کی طرف، نچلا حصہ زمین کی طرف، اور یہ سیدھ میں یعنی اگر اس کو ہم تسبیح کے دانے شمار کر لیں تو سارے ایک ہی تار میں پرونے کے قابل بن جائے. کٹ پین کے ساتھ تو ویسے بھی آسان ہے، لیکن جہاں پر لفظ پتلا ہو تو یہاں پر قلم کو ڈھیلا رکھنا چاہیے، اور جہاں پر موٹا ہو تو یہاں پر ایک مرحلہ یہ ہے. پھر دوسرا مرحلہ ہے مکمل رکھ دیا، تھوڑا سا پیچھے لایا یا نیچے لایا، اس طرح پیچھے بھی لانا اور نیچے بھی لانا ہے. اس کے بعد اس کے قریب لانا ہے، اس کے بعد میم کا حصہ مکمل کرنا ہے، پھر یہ موڑ بنانا ہے اور پھر اس کو سیدھا کرنا ہے قلم کو، پھر چھوٹی انگلی کی مدد سے اس میم کو سیدھا کرنا ہے اور اس پہ ہم نے زیادہ مشق کرنی ہے. کٹ پین کے ساتھ یہی طریقہ ہے. یعنی جس طرح مفرد جیم بنتا ہے تو اس طرح یہاں پر بھی وہی جیم بنتا ہے، البتہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ میم کو ملایا جاتا ہے، بس فرق یہی ہے. بال پین کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ بھی طریقہ ہے. یہ ایک مرحلہ، پھر دوسرا مرحلہ، پھر اس کے بعد یہ گردن اور یہ والا خم، اور پھر اس کی سیدھ میں لا کے اس کا میم بنانا ہے. یہ دیکھیں جم ہے یا خم ہے جو بھی ہے